اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفاسیر میں بھی اسی طرح موجود ہے. نفس الشيء موجود انه سكر النوم. دیکھیے کس طرح سے خطاب سکر یعنی بے ہوشی یا مستی کا جو عالم ہے وہ اس عالم میں اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی. یہ مستی سے پہلے کی حال ہے، یعنی جس وقت وہ عمل کر رہا ہے سکران کے لیے یا مستی کے لیے، اس وقت یہ حکم اس کے اوپر صادر ہو جائے کہ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جب وہ مستی کے عالم ہے تو حکم ہی نہیں ہے کوئی. جب خطاب کیا جا رہا ہے وہ سکران کی حال ہے، لیکن اس وقت اس طرح سے خطاب ہو رہا ہے کہ جس وقت سکران ہو یعنی مستی چڑھ ہو جائے تو اب نماز نہیں پڑھ سکتا. ظہور آیت کے اوپر بعض نے کہا ہے کہ سکران کے بھی اقسام ہیں، کہ بعض سکر میں اتنا سمجھتے ہیں یعنی ہوش رکھتے ہیں، بعض سکر ایسے تو جو بالکل ہوش نہیں ہے. وہ جو عادتاً بہت زیادہ مستی کے عالم میں رہتا ہے، وہ کبھی کبھی اس کی عقل اس طرح سے زائل نہیں ہوتی جیسے دوسروں کی زائل ہوتی ہے، لیکن حکم پھر بھی موجود ہے اس کے لیے. ما يخالف إذا قمتم إلى الصلاة هذا ظهور. أما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى السكر الذي لا يعقل معه إطلاقا. دیکھیے جس سکران میں، جس مستی میں انسان کی عقل زائل ہو جائے وہاں خطاب ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی عقل زائل ہے، اور جب عقل زائل ہے تو خطاب نہیں ہو سکتا. وهو لا يعقل لا يصلي مثل الإنسان اللي يرمي نفسه من فوق. وہ بالکل اسی طرح اس انسان کی طرح جو اپنے آپ کو اونچائی سے نیچے کی طرف گرا لے، تو اب اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ نیچے گرے اور اس کو نقصان نہ ہو. الشيخ تفضل سكر النوم رواية بفرمان دیکھیے اس میں دلیل خاص چونکہ موجود ہے، لہذا جس کا عمل سفر ہے یا جس کا عمل سفر بے ہے، اور ایک دوسری روایت اس کو قید لگائی اس شرط کے ساتھ کہ 10 دن ایک جگہ نہ رکے، اس قید کے ساتھ ہر وہ شخص جو سفر کرتا ہے اور 10 دن ایک جگہ نہیں رکتا، چاہے اس کا کام سفر کرنا ہو جیسے ڈرائیور، یا اس کا کام سفر میں جیسے ایک سفر میں ایک شہر میں رہتا ہے اور دکان کسی دوسری شہر میں ہے،
مغازش توی شهر دیگه است وقت این میگیره این رو بله کیونکہ نیاز دلیل نداره به خاص اون موجود ہے لہٰذا خصیص ضرورت ما نہیں ہے اس کی. الغاء خصوصیت کنیم دلیل خاص داره بله یه خلافی هست بین فقهای بعضی متأخرین که اینا فرمودن باید این عمله السفر بعض نے عمله اختلاف فی کیا ہے السفر کہ وہ انسان جس کا عمل ہو فی کسب السفر ہے یا کسبش یا باشه این جس کا برای سفر کسب کی میره مثل میں عمل کی وجہ سے سفر ہے کسبش اس کے لیے رانندگیه کسب ہو، یا یعنی کسی واقعا توی کام کے لیے شهری جا رہا ہو. ساکنه توی شهر دیگه مغازشه برای کسب میره اما اگر فرض کن تو تهران هر هفته میاد زیارت حضرت تاکہ معصوم قم یا تو تو نجف وہ انسان اشرف جو هر هفته میاد کام کے لیے نہیں کربلا سفر کرتا، مثلا که ہر برای ہفتے کسب نیست زیارت کے لیے کربلا باید جاتا ہے، اینم ہر ہفتے نجف جاتا ہے، کہ اس حکم کا تغییر کام نہیں ہے. سفر داره جماعتی گفتن منم برداشتم همینه اما جماعتی هم گفتن نه میرا این نظریہ بھی ہے کہ بعض کہتے تغییر ہیں کہ سفر میرا نظریہ کہ یہ باید سفر میں جو بھی کسبش اس طرح سے سفر بھی سفر باشه کر یعنی رہا ہے وہ بھی کثیر تجارت السفر ہے. لیکن این بعض کہتے ہیں خلاف نہیں، هست سفر خلاصه کسب کے میان لیے ہو، ما یعنی به اون تجارت کے خصیصتون لیے ہو نداریم تو اس کے اوپر الغاء حکم کثیر خصوصیت السفر کنیم آتا ہے. به نظر من و قول جماعتی ایزن آها اینم نمازش تمامه اگه هر هفته یه بار میره وہ از این انسان شهر جو به ہر اون ہفتے شهر میره کسی نماز نماز کے لیے جماعت کسی گم شہر شهر یا میره زیارت کے لیے مثلا ہر یا ہفتے هر هفته نجف از این اشرف سے شهر به اون کربلا شهر جاتا میره ہے. زیارت نجف اشرف هر هفته البتہ میره کربلا میں کربلا تخیر زیارت ہے، حالا کربلا که خودش مثلا تخییر رہتا درش هست کربلا میں ہے اور ہر نه ہفتے نه نجف کربلا جاتا ہے هر یا هفته درس کے میره لیے نجف جاتا ہے. اشرف برای زیارت مثلا تو بہرحال یہ یا برای درس میره شغل و سفر کی روایت نہیں تو ہے، روایت فقہا که کا ما جملہ. نداریم شغل و سفر این حرف فقهاست عمل ہو حرف سفر ہے اور فقها که عمل ہو فی داریم السفر، عمله السفر یا من لا وطن عمله اللہ فی جس کا وطن ہی السفر نہ این ہو. دوتا سیومش هم من لا وطن له چرا نه به نحو استحباب آره به نحو وجوب نه ہم ہے اور مطلق لفظ ہے، ما هستیم غیر لفظ متعارف بھی نہیں مطلق ہے. لفظ مطلقه غیر متعارف هم نیست بله کسی که نام حضرت مطلقا صلوات فرستادن بر حضرت مستحبه حضرت پر نہ اما کسی که نام حضرت رو میشنوه اگه صلوات نفرسته اون نهی داره سلک بهی غیر طریق الجنه وقت چون فقها مکرو ہم کہتے ہیں کہ حرمت کو بعض علماء نے قبول، جو حضرت کا نفهمیدن نام سنے اور میگن صلوات مکروه نہ پڑھے. یعنی کسی که نام صلی اللہ حضرت محمد رو وعلیہ. بشنوه و صلوات نفرسته اللهم صل علی محمد و آل محمد چونکہ اس میں نہیں کی گئی ہے، لیکن اس سے چون ہے نهی داره کثرت نهی دلالی کی وجہ سے اس ظاهرش کو لوگ مکروہ حرمته کہتے ہیں. فقط به خاطر کسر و الا دلالی میگیم مکروهه اگر نه آدم کیونکہ مثلا ہر حال میں نشسته مستحب ہے کہ صلوات پڑھنا. استراحت کرده داره راه میره مطلقا مستحبه آها. اون روایت نه وہ تو روایت روایت خاص ہے کہ داره نماز که صلوات در نماز واجبه من لم يصلي عليكم لا صلاة له کہ اس جس کے نے نماز میں صلوات نہیں پڑھی اس کے نماز سے تو نماز شهادت بیان کیا گیا. عبداللہ ابن زبیر نمیفرسته نماز میں صلوات نہیں پڑھتا تھا، تشہد پڑھتا تھا اس میں صلوات نہیں پڑھتا تھا. ائمہ سے روایت ہے اس کی نماز باطل ہے. تشہد نماز میں صلوات ضرور، دوسری جگہ پہ مستحب، تشهد نماز اور دوسری جگہوں اما پہ جای کیوں؟ دیگه کثرت در دلالی کی وجہ مستحب سے، کیونکہ چرا دلیل ہمارے مستحب پاس واجب ظہور وجوب میں نہیں به ہے. خاطر کسر دلالی ظهور در وجود بله این تو رساله ها نوشته اگر معموم یه نفر تفصیلی باشه روایات فرض میں موجود ہے کہ ایک انسان اگر معموم اگر ایک ہو 4 نفر تا 10 نفر تو کتنا ثواب ہے، اور 4 ہوں تو 10 تک جب پہنچ جائے تو کتنا، اور 10 سے زیادہ ہو جائے تو اتنا کہ خیر خدا کسی کو نہیں معلوم ثواب اس کا.
بله ببینید، اما اینکه در حال ناراحتی بوده یا راحت، شکی نیست देखिए ناراحتی ये که कि हालत उनकी नाराहती की سلب किस तरह की عقل है। میکنه نبوده، بلا شک नाराहती बूझे दर हद पैगंबर कभी भी इस शऊर तरह से की कम कैफियत नहीं आ सकती कि उसका शऊर ख़त्म हो जाए। حتما نداره هم چیزی. و اما اینکه قسم اگر بر दूसरी वजह حرام कसम अगर हराम पर हो तो मुनक़िद नहीं اصلا होती। منعقد نیست. وقت این اون وقت آیا حرام بوده؟ آخه این زنش نافرمانی کرده بوده، نیاز به تأدیب داشته. چرا نه؟ چه تو روایات بعضش داره مثل که به نتیجه شکی نیست که حضرت ایوب یه آدم متدین بوده. इसमें कोई शक नहीं कि अम्बिया के अहकाम के अहकाम हमसे अलग थे। بله ظلم نباید باشه، जुल्म नहीं हो सकता, अम्बिया जुल्म नहीं कर सकते, लेकिन अहकाम हमसे अलग थे। یه جوری بوده که یعنی من الان نمیدونم که شکی نیست حضرت ایوب یه آدم عادل با مرتبه عدالت بالا داشته، عصمت داشته، لحاظا این جایز بوده براش این کار. فقط این آیه सिर्फ इस आयत ने आके तरखीस और बदल दिया है जनाब अय्यूब के लिए, खास इजाजत दी है जनाब अय्यूब को। خب जब दलील खास हमारे पास हो वक्ती दलील खास داره तो फिर इसका मतलब है कि मुश्किल चीज नहीं थी या मुश्किल नहीं था वो काम। معلوم هیچ مشکلی نبود. بله بله، چون قسم به نام خدا خورده، خلاصه دلیل خاص داره، هیچ مسئله نیست. हाँ मुसल्लम ये कसम जुल्म पे नहीं थी, قسم بر ظلم نبوده، چون این را ما به نسبت یه آدم عادل क्योंकि हम एक आम इंसान से भी इस चीज को कबूल नहीं करें चाहिए ऐसा कि वो खुद मासूम हो। वो मुश्तहिद सैयद अबुल हसन जैसी शख्सियत, उनका इज्तिहाद है, या वो जो मुक़ल्लिद है सैयद अबुल हसन अस्फ़हानी का, या एक ऐसे मुज्तहिद का मुक़ल्लिद है जो उनके जैसे नज़रिए रख। लेकिन दूसरे मुज्तहिदीन जो इस इस्तिज़हार को कबूल नहीं करते, ना उनके लिए हुज्जत है। مریضایی که پیش پزشک वो 100 تا پزشک هست، مریضایی که پیش این میره، پیش این، یکی پیش اون، یکی پیش اون، हर वो जिस तरह मरीज की मैंने मिसाल आपको दी थी, اهل خبره پزشکی نیست،
جب وہ انسان کسی فن کا ماہر نہ ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ بات جو ڈاکٹر کہے گا اہل فن ہے اس کو قبول کی جائے گی، اہل فن کی بات قبول ہوگی، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ سیاست کا ماہر ہو، چاہے وہ سلائی کا ماہر ہو، یا جو جس فن کا ماہر ہے، اگر وہ اس فن کا ماہر ہے اور ثقہ ہے، سچا ہے، تو اس کا عمل حجت ہے ہمارے لیے اور اس کا قول بھی حجت ہے۔ شیخ انصاری نے اس بله یه خلافی هست، این را مرحوم شیخ انصاری به این طرف به طرف ما غالبا متعرض نشدن، اما کتب ہم دوره های لیکن اگر آپ کتب اساتید شیخ کے استادوں کی کتاب کو دیکھیں تو اس میں یہ چیز ہے، شدن و اون مسئله اینه که یه مجتهد اگر مجتہد جو اہل خبرہ ہے اور وہ شک کرے و یه مجتهد دیگه اهل خبره ایک جس کو شک ہے مجتہد ہے لیکن یقین نہیں، سوال یہ ہے کہ اور ایک دوسرا مجتہد رائے رکھتا ہے، فتویٰ رکھتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ مجتہد اپنی رائے پہ عمل کرے یا دوسرے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرے، بعض کہتے ہیں کہ جس جگہ پر خود مطمئن نہیں ہے وہاں دوسرے مجتہد کے فتوے پہ عمل کر سکتا ہے اگر اس کو یقین ہو کہ یہ غلط ہے۔ مجتہد لیکن اس مسئلے میں جاہل ہے، اس مسئلے کو نہیں جانتا ہے، اختلافی البتہ مسئلہ، کیونکہ مجتہد ہو گیا کہ اس تو ہر طرح کی تقلید اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ وہ مجتہد ہو گیا لہٰذا اس پہ تقلید حرام ہو گئی، بعض کہتے ہیں نہیں، بعض کہتے ہیں نہیں، وہ اس چیز کو غلط نظریہ نہیں رکھتا ہے اور دوسرے کو بھی غلط نہیں جانتا ہے، وہ عمل کر سکتا ہے دوسرے مجتہد کے فتوے پر ولو یہ کہ مجتہد ہے۔ حقائق الاصول که هم دوره شیخ مولا رحمت الله یکی از فقهای شیعه است و من دارم این چاپای قدیم اینا رو، البتہ اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر شخص مجتہد ہو تو اس کے اوپر اس کو تقلید حرام ہے، حتیٰ ان چیزوں میں جس پہ اطمینان نہ ہو، تو میرا نظریہ کہ یہ یہاں بعض کہتے نہیں مطلقاً اس پہ تقلید حرام ہے، کسی اور کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، احکام شک پہ عمل کرے گا، یعنی جیسا اس کا اجتہاد ہے اس پہ عمل کرے گا۔ اصول عملیه و استصحاب و براءت و اشتغال و تخلیق، قاعدے فراغ و قاعدے تجاہل، یہ تمام چیزیں، قاعده فراغ و قاعده تجاوز و به اینا حق نداره به نظر یه مجتهد دیگه عمل کنه که برخلاف نظر اون برخلاف این اصول عملیه است۔ اس کو ایک جماعت نے تصریح کیا لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ہم کلام محل خلاف ہے۔ نعم سلام علیکم۔ بله نه ببینید احکام شرعیہ، نه ببینید احکام شرعیه فقط خدا کی طرف سے، صرف خدا کو حکم دینے کی اجازت، اور ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ سخت سزائیں ہیں، تو اب اگر خدا سے لینا ہے تو یا تو قرآن سے ہو یا پیغمبر اور اہل بیت سے ہمیں پہنچنا ملنا چاہیے۔ یا از اثرت طاهره باید از اینا رسیده باشه، وقتی مجازات هایی که
اور یہ جو روایات میں آیا ہے یہ شرائط کے ساتھ ہے، تمام شرائط اس میں موجود ہوں تب یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری دلیلوں سے اس کی شرطیں معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی از ادله دیگه شروطش در میاد تا اینکه این مجازات تحقق پیدا کنه و غالبا اور غالباً تمام شرائط متحقق نیست۔ تمام جگہ پر مجازات جو ہے وہ شامل نہیں ہوتے، نسبت به یکی از مجازات‌های شرعی که در قرآن وارد شده کہ بعض روایات پہ ایک ایک روایت کو رکھیں دونه دونه 20 تا شرط داره کہ 20 شرطیں ہیں حدود الہیہ کو جاری کرنے کے لیے، ایک بھی کم ہو جائے تو نہیں ہو سکتا۔ خدا در جایی است که جیسے قرآن کے داخل میں الصلاۃ، مثل قرآن لیکن نماز کے کتنا شرط ہے، مثلا روٹ قبلے کی طرف ہو، وضو سے ہو، پاک ہو، حرکت نہ ہو، لباس طاہر ہو، کتنی شرائط ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو شرط کرنا ہو کہ اس کی اقیم الصلاۃ پھر نہیں ہو پائے گی۔ مجازات بھی اسی طرح ہیں، سزائیں بھی اسی طرح۔ مجازات ها همین جوره شروط داره که شروط روایات اگر تمام شرائط فراہم ہو جائے تو ہاں صحیح ہے۔ تمام شروط بود درست غالبا نه، اور غالباً ایسا نہیں ہے۔ نه غالبا نہیں، غالبا نیست۔ ببینید غالبا دیکھیے غالباً جو معصومین نے جو بات کہی ہے شرائط کے، وہ عام طور سے نہیں ہے جو آج سزائیں دی جا رہی ہیں اس میں۔ خود پیغمبر نے فرمایا قوم کثیر منافقین کو، اصحاب کتنے ہزار منافق، ایک پر بھی حکم خدا جاری نہیں کیا۔ حکم خدا رو براشون جاری نکردن چون شروطش اور بس ایک شرط یہ ہے کہ لوگ دور نہ ہو جائیں دین سے، کفار زده نشن، یعنی کفار اتمام حجت براشون اور اس کی تفصیلی روایت پہنچ، همون روایت معروف هم هست پیغمبر جو تفصیلی روایت ہے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ پیغمبر بے وفا ہے یہ نہ کہتے، نبود که بگن این پیغمبر بی وفاست، اگه پیغمبر اگر بے وفا کی بات پیغمبر کے لیے منسوب ہو گئی تو ان کی اعتبار ختم ہو جائے گا۔ تو پیغمبر اس سے کافی اعلیٰ ہیں۔ پیغمبر مهمتر از اینه که پیغمبر نے فرمایا کہ بہت سے گردنیں مار دیتا میں، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے عمل کیا۔ قاضی جامع شرائط کا حکم الگ ہے۔ قاضی جامع شرط بله از ادله اگر قاضی عادل ہے تو اپنے دلیل کے اوپر حکم، بعض تو کہتے ہیں مجتہد ہونا چاہیے یا اہل فن ہو، کہ غالباً کہتے ہیں کہ مجتہد ہونا چاہیے۔ قاضی یقین مجتہد کے فتوے پہ عمل کر سکتا ہے، جامع شرائط کے فتوے، چاہے خود مجتہد جو بعض نے کہا ہے، سب نے نہیں کہا ہے، بعض نے کہا ہے، تو یہ تابع دلیل ہے، کیونکہ بالاخرہ وہ ایک مجتہد کے فتوے پہ عمل کرے گا۔ اس کو ہے جواہر میں اور دیگر کتابوں میں ہے، اگر قاضی غلطی کرے جو عادل ہے اس سے غلطی ہو جائے تو بیت المال سے اس کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ میں نے عرض کیا کہ مستحبات جس پہ خود زیارت اربعین بھی شامل ہے اس میں وسعت ہے، اگر وہ اس دن یعنی روز اربعین نہیں جا سکتے لیکن تھوڑا دن پہلے یا بعد میں جائے تو انشاءاللہ حساب ہے، 2 دن بعد پہنچے یا پہلے لوٹ آئے تو وہ حساب ہو جائے گا۔ زیارت کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، پہنچنا۔ اہل قبور کی زیارت مطلب کیا؟ اپنی گھر میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھے نہیں، یہ زیارت نہیں ہے، یعنی اس کی قبر میں پہنچے۔ زیارت معصومین کا مطلب بھی کہ حاضر ہو،
زیارت معصومین معنی حضور، یعنی روز 40 امام حسین کے حرم میں ہو، یہ ہوا زیارت، وہ چاہے وہ زیارت نہ پڑھے، زیارت پڑھنا ایک دوسرا مستحب، ایک الگ سے ذات، لیکن معصومین کے لیے روایت ہے دور سے بھی اگر کوئی سلام کرے خدا اس کو زیارت حساب، اس کو حضور کی طرح پہ حساب کرتا ہے، یعنی حاضری کی طرح حساب کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اموات کے لیے اپنے گھر کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا السلام علیہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ زیارت کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ زیارت کے قبور کا ثواب ملے گا، معصومین کے لیے دلیل ہے ہمارے پاس۔ زیارت وارث تو دور سے پڑھی مطلق ہے، زیارت وارث خونده از دور تو 2 رکعت نماز بھی پڑھے گا اس کے بعد، مستحب ہے۔ جیسے زیارت امین اللہ اس میں نماز نہیں ہے، مثل زیارت امین اللہ کا نماز نداره، همین این نماز نداره۔ اگر روایت میں ہے تو الگ بات، ہر زیارت میں نماز نہیں ہوتی، روایت داره فبها، همه زیارت ها نماز نداره، مطلقاً ظاہراً میرے پاس ہمارے پاس نہیں ہے من الان تو ذهنم همچین اطلاقی نیست کہ زیارت دور سے اگر پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی 4 تا سلام از این طرف اون طرف، یا یه روایت داره حضرت فرمودن از دور بگو السلام علیکم یا ابا، اس روایت میں ہے کہ معصوم نے کہا کہ السلام علیکم ابا عبداللہ و السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ اس کی زیارت تمام ہے۔ ہم متعبد ہیں روایات کے، لہٰذا روایت جیسے کہے کہ ہم اس لحاظ سے عمل کریں گے۔ اشکال نداره، حالا ایشون چی برداشت کردن الان من یادم نیست، اگه یه اطلاقی باشه یا به قصد رجاء عیبی نداره، قصد رجاء یه باب واسعیه۔ نعم نعم، یہ قصد رجا کر رہا ہے تو ایک الگ بحث، قصد رجا میں ایک بہت وسعت ہے باب میں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔ مش مصادق